برادران گرامی، سن 3 ہجری دے واقعات میں شروع کرنے ہوں۔ سن 3 ہجری دے واقعات وچوں سب تو بڑا واقعہ وہ جنگ احد ہے، جو سن 3 ہجری دے بالکل آغاز ماہ شوال وچ لڑی گئی، اور اس جنگ دا سبب وہی جنگ بدر سی کہ کفار مکہ نو جدو جنگ بدر وچ شکست فاش ہوئی، اپنی اس شکست دا بدلہ لین واسطے انہوں نے جنگی تیاری کی تھی، اور 1 سال دے قلیل عرصے وچ پوری طرح جنگی تیاری کر کے کفار مکہ حملہ آور ہوئے۔ کفار مکہ دا او تجارتی قافلہ جو سن 2 ہجری وچ ملک شام دے وچ کاروبار کر کے واپس آیا سی، اور اس تجارت وچ انہوں نے بہت زیادہ نفع حاصل ہویا سی۔ 50,000 دینار انہوں نے کمائے سی، اور مکے دا کوئی گھر نہیں سی کہ جس دا حصہ اس کاروبار میں شامل نہ ہو۔ لیکن جنگ بدر میں جو شکست فاش ہوئی اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، کفار مکہ انتقام دی آگ میں جھلس رہے سن۔ انہوں نے کہا اس کاروبار اور تجارت میں جتنا نفع ہویا ہے 50,000 دینار انہوں نے جنگی تیاریاں دے اوپر لا دیتا، اور اس جنگ دے لئی 1,000 اونٹ علیحدہ تو خریدا گیا۔ پھر انہوں نے عام چندہ بھی کیتا، کفار نے اس جنگ دے لئی چندہ بھی کیتا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ انج ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ کافر اپنا مال خرچ کردے نے تاکہ اللہ دے رستے تو روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ایک کفار اپنے اس مذموم مقصد لئی پیسہ خرچ کرن گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر اے خرچ کرنا انہاں لئی حسرت دا، افسوس دا سبب بن جائے گا۔ کیوں؟ پیدا نہیں ہوئے گا، ثم یغلبون، مغلوب ہو جان گے۔ پیسہ خرچ کر رہے نے مسلمانوں تے غلبہ حاصل کرنے واسطے، لیکن چونکہ مغلوب ہو جان گے اس لیے پھر انہوں کو پچھتاوا لگے گا، افسوس لگے گا، ایسا مال بھی گیا پتہ بھی حاصل نہ ہوئے۔ اور میں فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ خرچ کر رہے نے اپنے مال نو، لیکن پھر یہ خرچ کرنا ہی انہاں واسطے پچھتاوے دا باعث بن جائے گا، کیونکہ یہ مغلوب ہو جان گے۔ اور یہ تو ہے دنیا کی سزا، تو فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور دیہڑے قیامت دے ایک کافر دوزخ دے وچ جھونکے جان گے۔ تو گویا کہ اتنے بھی انہوں نے نقصان اٹھایا دنیا میں، اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا۔ الغرض خوب جنگی تیاریاں دے نال کفار ہون روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ 2 کافر سن، 2 کافر شاعر سن، ایک دا نام سی امر جمہی، یہ کافر ہے جڑا جنگ بدر دے وچ قیدی ہو کے مسلمانوں دے ہاتھ لگیا سی،
لیکن حضور نے رحم کھا کے باقی جنگی قیدیاں دے نال اس نو بھی چھوڑ دیا۔ یہ امر جمہی شاعر جو جنگ بدر وچ اسیر سی، سرکار نے پھر چھوڑ دیتا۔ ایک یہ تے دوسرا کافر شاعر اس کا نام سی مصافح۔ یہ دونوں اپنی شاعری دے ذریعے شعر لکھ لکھ کے کفار قبیلیاں نو مسلماناں دے خلاف بھڑکا رہے سن، اور اپنے اشعار دے ذریعے وہ کی کہندے سن اس دا ترجمہ حفیظ جالندری نے کیتا۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعے کہہ رہے سن، نئے مذہب کا بانی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا، نئے مذہب کا بانی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا، اکیلا ہے مگر اتنے خداؤں سے نہیں ڈرتا، نہ ان کو پوجتا ہے وہ نہ ان کو مانتا ہے وہ، ہماری اس پرستش کو برائی جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے خدا بندوں سے منہ موڑو، یہ پتھر کی ہیں تصویریں انہیں چھوڑو انہیں توڑو، نہ جانے کون سا جادو ہے ان بیکار باتوں میں، الٹ جاتا ہے دل انسان کا دو چار باتوں میں، محمد کے خدا کا دین ہر سو بڑھتا جاتا ہے، یہ قطرہ موج دریا بن رہا ہے چڑھتا جاتا ہے۔ وہ کفار شاعر اس عربی میں جو نا شعر کہے ہونے نے ابو الاثر حفیظ جالندری نے ترجمانی کی تھی کہ بھئی نویں مذہب دا بانی اپنے انہاں خداواں کو نہیں ڈردا، انہاں بتاں نو برا بھلا کہندا ہے، اور ساڈی پرستش نو بتوں دی پرستش نو برائی کہندا ہے، اور کہندا ہے انہاں نو توڑ دیو، انہاں بتاں نو چھوڑ دیو، انہاں نو توڑ دیو، یہ جھوٹے خدا نے۔ اور پتہ نہیں کی وجہ ہے کہ لوگ ان کی گل کا اعتبار کر کے اس دے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور محمد عربی کا دین دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ترقی کرتا جا رہا ہے، لہذا ان کا کچھ کر لو۔ قبیلیاں نو اکسا رہے سن تے بڑکا رہے سن۔ چنانچہ قبیلہ بنو کنانا قریش دی مدد واسطے تیار ہو گیا۔ قریش دا لشکر جس کی تعداد جو عام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ 3000 ہے، 3000 دا جنگی لشکر، لیکن سیرت نگار قاضی سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین دے وچ کفار دی تعداد 5000 دسی، مشہور 3000 ہی ہے، لیکن وہ کہندے نے کہ 5000 تعداد سی، جنہاں وچوں 3000 اٹھ سوار سن، 200 گھوڑے سوار سن، اور 700 ایسے پیادے سن جنہاں نے لوہے دا لباس یعنی زرہ بختر پہنی ہوئی سی۔ انہاں دے نال 15 کافر عورتاں بھی سن۔
وہ عورتاں کیوں نال لے آندیاں سن؟ انہوں کا مقصد یہ سی وہ دف بجا بجا کے شیر گاندیاں سن تے اپنے مرداں نو بدر دے مرداں دی یاد دلا کے جنگ تے اکساندیاں سن۔ ان عورتوں کا فنکشن ہے سی، 15 کافر عورتوں نال سن، شیر پڑھدیاں جاندیاں سن اپنے بندیاں دا حوصلہ بڑھان واسطے، شیر پڑھدیاں سن۔ نحن بنات الطارق، اسی ستاریاں دیاں بیٹیاں ہاں۔ مقصد ہے کہ جی میں ستارہ چمکدا ہے اسی بھی اسی طرح خوبصورت ہاں۔ نحن بنات الطارق، اسی ستاریاں دیاں بیٹیاں ہاں۔ نمشی علی النمارق، اسی قالینہ دے اوتے چلنیاں، اتنیاں نازک اور نازنینہ کہ قالینہ دے اوتے چلنیاں۔ ان تقبلو نعانک، اپنے کافر مردوں کو کہہ دیا سن کہ جے تسی مسلمانوں دا مقابلہ کیتا اسی تانوں گلے دے نال لا لانگیاں، او تدبرو نفارق، تے جے تساں منہ پھیریا تے جنگ لئی سامنے نہ ہوئے دوڑ گئے اسی تواڈے کول جدائی اختیار کر لاں۔ اس قسم دے اشعار وہ پڑھ کے اپنے لوگوں دا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ جس ویلے قریش دا یہ لشکر جس کی تعداد جو مشہور ہے وہ 3000 ہے، یہ مکہ تو جدو قریش دا لشکر روانہ ہویا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلے سال بدر دی جنگ وچ قیدی سن اور پھر مسلمان ہو گئے سن، اجے مکہ شریف وچ مقیم سن، ادھروں کافراں دا لشکر مدینہ شریف دی طرف روانہ ہویا۔ حضرت عباس نے حضور نو خط لکھیا اور ساری تفصیل دس دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وچوں اپنے 2 جاسوس صحابہ نو مقام عریض تے مدینہ شریف دے نیڑے مقام عریض تے بھیج دیتا کہ تسی سانو خیر خبر دسدے رہنا، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئے سانو دسنی۔ چنانچہ یہ جڑے 2 صحابہ سن مقام عریض تے گئے ہوئے سن، انہوں نے اطلاع کی تھی، حضور نو دسیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار دا لشکر آیا ہے اور مدینہ منورہ دیاں جتنیاں چراگاہاں سن جتھے اسی جانور چراندے ساں وہ ساریاں چراگاہاں چر گئے، کیونکہ کثیر تعداد وچ ہزاراں کی تعداد وچ اٹھ اور سینکڑا گھوڑے بھی نال سن، تو لہذا ساڑیاں چراگاہاں وہ سارے چر گئے نے۔ یہ انہوں نے اطلاع کی تھی۔ جمعہ دی رات 14 شوال سن 3 ہجری مدینہ طیبہ سخت خطرے وچ سی، کفار دے حملے دا خطرہ سی، شب خون مارے گا، رات نو حملہ کرے گا۔ تو رات جو جمعہ رات تھی سخت خطرہ سی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرداراں نے مسلح ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کاشانہ مبارک دا پہرا دیتا، حضور دے گھر دا پہرا دیتا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب ویکھیا۔ نبی دا خواب سچا ہوندا، آپ نے خواب ویکھیا کہ آپ نے ایک مضبوط زرہ پہنی ہوئی اور آپ دی جو تلوار ہے جس کو تلوار ذوالفقار کہتے ہیں، حضور دی تلوار ذوالفقار جو پھر سرکار نے حضرت علی نو دے دی سی۔ اس تلوار کی ایک خوبی سی کہ باقی تلواراں دے برعکس جڑی یہ تلوار سی تلوار ذوالفقار، ان دے اگوں 2 منہ سن، اگوں جا کے 2 شاخہ ہو جاتی سی، 2 ان دے پھل ہو جاتے سی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب وچ ویکھیا کہ سرکار دی جو تلوار ہے تلوار ذوالفقار، اگوں چونکہ 2 پھل نے اس دا ایک پھل ٹوٹ گیا ہے،
اور آپ نے خواب وچ ویکھیا کہ ایک گائے ذبح کیتی جا رہی ہے۔ صبح اٹھ کے سرکار نے اپنا ایک خواب صحابہ نو سنایا۔ صحابہ نے خواب دی تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا میرا زرہ بختر پہننا، جو میں زرہ پہنی ہوئی سی، اس زرہ تو مراد مدینہ شریف دا شہر ہے جو سانو تحفظ اور حفاظت فراہم کرتا ہے۔ ساڈا شہر ساڈی حفاظت کرتا ہے، جی میں زرہ بختر بندے دے جسم دی حفاظت ہے، تو زرہ تو مراد تے شہر مدینہ ہے۔ اور میری تلوار دا ایک سائیڈ تو ٹوٹ جانا، ایک پھل دا ٹوٹ جانا، یہ دستا ہے کہ میرے جسم دے اوتے کوئی بہت بڑی تکلیف آن والی ہے یا مصیبت پہنچن والی۔ اور جو خواب دے وچ گائے ذبح کیتی جا رہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ میرے صحابہ وچوں جو بڑے کبار صحابہ نے، بڑے عظمت تے شانہ والے صحابہ نے، وہ اس جنگ دے وچ شہید ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا، اس کی تعبیر بھی دس دیتی اور مشورہ بھی دیتا کہ چونکہ مدینہ طیبہ ساڈی زرہ بختر ہے، مدینہ طیبہ ساڈی پناہ گاہ ہے، لہذا کفار جو تعداد میں زیادہ نے، 3000 کافر آ رہے ہیں، اور مقابلے مسلمانوں کے اس ویلے جمعیت 1000 سی، تو لہذا اپنے تو بڑا لشکر ہے، اس کا مقابلہ کرنے واسطے سانو چاہیے مدینہ طیبہ دے اندر رہ کے لڑیے، مدینہ شریف تو باہر نہ نکلیے، شہر دے اندر معصوب رہ کے لڑیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اور رائے دی تھی، اور یہ مشورہ کبار صحابہ کرام دا بھی سی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ورگے جو جید صحابہ سن، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیتا کہ حالات کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ شریف شہر میں چھڈیا نہ جائے، شہر دے اندر رہ کے لڑیا جائے۔